جناب کہا جاتا ہے کہ مصوری ایک ایسا فن ہے جس میں محض رنگوں یا لکیروں کے استعمال سے دنیا بھر میں امن کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے سیکھنے کا عمل تا عمر جاری رہتا ہے اور ہر کام کے لیے ہمیں مہارت، ٹیکنیک اور فن کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ مصور و مجسمہ ساز، ادیب و شاعر، موسیقار اور گلوکار بننے کے لیے ہمیں فنی رموزوں درکار ہوتے ہیں۔ ہر دور میں مصور اپنے ماحول، معاشی، سماجی اور مذہبی حالات کے مطابق تخلیقی کام کرتے رہتے ہیں۔ مصوری کی ابتدا قدیم زمانے سے ہوئی۔ تصاویر بنانے والے کو ایک جادوگر خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا زمانے قدیم سے ہی مصوری کو اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے۔ آج ہم اسی منفرد ٹاپک پر بات کریں گے کہ آج کے اس دور میں مصوری یا پھر خطاطی کی کیا اہمیت رہ چکی ہے اور کیا یہ شوق کے ساتھ ساتھ منافع بخش کام بھی ہے یا نہیں، اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروفیشنل آرٹسٹ بنا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی دو پروفیشنل آرٹسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ایک تو خطاط ہیں، بہت ہی خوبصورت خطاطی کرتے ہیں۔ ان کی جو خطاطی کی کہہ لیں کہ پکچرائزیشن ہے انہوں نے اپنے آرٹ کے تھرو کیا ہے، وہ آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ بھی دیکھ سکیں گے۔ مختلف انہوں نے خطاطی کی ہوئی ہے۔ عاطف اقبال قاضی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قاضی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کلر پینٹر ثنا تبسم نے بھی ہمیں آج جوائن کیا ہے، وہ بھی ہمیں آج کچھ بنا کر دکھائیں گی اس وقت میں کہ کس طرح کلر پینٹنگ کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کریٹ بھی کر رہی ہیں کچھ۔ تو ثنا آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو کیا بنا رہی ہیں ثنا آپ؟ میں آج آپ کو واٹر کلر میں فلاورز بنا کے دکھاؤں گی۔ اچھا، فلاورز بنا کے دکھائیں گی۔ تو یہ دو کہہ لیں کہ پروفیشنل آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میرے خیال سے عاطف صاحب آپ بھی ساتھ ساتھ اپنا کام شروع کر لیں، ساتھ ساتھ آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو خطاطی کرتے ہوئے؟ میں 2004 سے سیکھ رہا تھا۔ سیکھ رہے تھے؟ اچھا، اب پروفیشنلی کتنی دیر ہوگی آپ کو؟ تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ابھی تک 15-16 سالوں میں کتنی آپ نے یہ بنا لی ہیں پینٹنگز؟ انگنت؟ اچھا، کیونکہ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے ہم لوگوں کی، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے کام۔ پریکٹس کی اور اس پہ ایکسپیریمنٹ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو ثنا آپ مجھے بتائیے، آپ یہ جو واٹر کلر آرٹسٹ ہیں، آپ کو کتنے سال ہو گئے، اور آپ کا یہ جو پروفیشن ہے یہ بھی منافع بخش ہے، پیسہ کمایا جا سکتا ہے اس آرٹ کے ساتھ بھی؟ میں 2016 سے یہ کر رہی ہوں۔ اچھا، اور پیسہ اس میں اوبویسلی کمایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس فیلڈ میں کتنا ایکسل کرتے ہیں۔ اوکے، تو آپ بھی ارننگ کر رہی ہیں اس کے ساتھ؟ ہاں جی، میں بھی اس کے ساتھ آپ بھی مطلب اپنا آن لائن آپ نے بھی بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، آن لائن میں نے اپنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دیکھنے والے بچے ہیں یا کچھ عورتیں بھی ہمیں خواتین بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہوں گی، تو ایک آرٹسٹ بنتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو بہت جلدی اس کو پک کر لیتے ہیں کیونکہ واٹر کلر جو ہے تھوڑا سا مشکل میڈیم ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ اگر آپ ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں تو 1-2 ایئرس میں آپ پروفیشنل بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے سٹارٹ ہی واٹر کلر سے کیا تھا؟ جی، میں نے سٹارٹ ہی واٹر کلر سے کیا تھا۔ اس کی کوئی خاص اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا یا آپ کو پسند ہی تھا؟ مجھے پسند بھی ہے، دوسرا یہ بہت ڈیلیکیٹ میڈیم ہے، اس کے ساتھ یعنی جب آپ پلے کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا، تو ابھی مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں آن لائن بھی آپ یہ کام اپنا کر رہی ہیں، تو ایک اگر آپ پینٹنگ بناتی ہیں تو وہ کتنے میں سیل آؤٹ ہو جاتی ہے؟ یہ سائزز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ جو ورک کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے سائز کی بنا رہے ہیں، آپ نے کون سا اس کے لیے چوز کیا۔ آپ سٹی اسکیپ بنا رہے ہیں تو اوبویسلی وہ تھوڑا زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر فلاورز ہیں اور یہ لینڈسکیپ ہیں، یہ تھوڑا سا کم اس سے ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر سٹی اسکیپ پسند کیا جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنل میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ لینڈسکیپ، آپ کے فلاورز، اس کا زیادہ ٹرینڈ ہے۔ صحیح۔ تو آپ مطلب کتنی دیر میں ایک بنا لیتی ہیں پوری پینٹنگ یا وہ ساری چیزیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
کہ کس طرح کا آپ کو چاہیے ملا ہوا ہے. ہاں جی, کیونکہ فلاورز جو ہوتے ہیں یہ آپ کی فری ہینڈ ہوتے ہیں, یہ آپ جلدی تھوڑا بنا لیتے ہیں, لیکن باقی جو ہے اس میں آرکیٹیکچر آ جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ مشکل یا نہیں ہو جاتا ہے, وہ مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کریں بھی تو قاضی صاحب آپ ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ لکھتے ہوئے, کیونکہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے نا, یہ کیلی گرافی زیادہ مشکل ہوتی ہے. ہاں یہ زیادہ مشکل ہے, اس کا کام سارا قلم سے. ہاں ایگزیکٹلی. تو مجھے بتائیے ایک خطاط بنتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں. آپ ایک انسٹیٹیوٹ سے لیکچر لے لیتے ہیں یا کسی استاد سے آپ ایک نشست کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پرسنل ٹائم ہے, آپ اس پہ کتنا ٹائم اپنا لگائیں گے. یہ ساری چیز جو ہے بیسیکلی آپ کی پریکٹس پہ ہوتی ہے. اچھا, اس میں آپ کی رائٹنگ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا, کہ آپ کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس سائڈ پہ جا سکتا ہے. جی بالکل جا سکتا ہے. دوسرا یہاں پہ ان کو بچوں کو اگر چیزیں پرووائڈ کی جائیں تو اسکول وغیرہ میں ایسا نہیں ہے. اسکول وغیرہ میں قلم وغیرہ آپ کو پتہ ہے ایک عرصہ ہو گیا کہ اسکول وغیرہ میں اور تختی وغیرہ وہ ختم کر دی گئی ہے, لیکن ابھی جو وہ کٹ مارکر وغیرہ ہے وہی بچوں کو دیے جاتے ہیں اور اسی سے ان کو سکھایا جاتا ہے, لیکن ان کی وہ صرف وقتی طور پہ ہیں, وہ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے اس پہ. اچھا, ہاں جی. تو آپ اپنی ایک یہ پینٹنگ یا جو کیلی گرافی ہے وہ میکسیمم یا منیمم کتنے میں سیل آؤٹ کرتے ہیں, کتنے میں چلی جاتی ہے؟ اچھی پرائز میں چلی جاتی ہے. لیکن اگر یہ اتنا ایکسل اس میں کر رہے ہیں تو لوگ کیوں کم ہو, اس فیلڈ میں کیوں لوگ کم ہیں؟ نہیں اب کم نہیں ہے, اب آنا شروع ہو گئے. پچھلے 2-2.5 سال سے نا دوبارہ جو ہیں لوگ اس طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہو گیا, خاص کر جیسے ہی یہ سمر ویکیشن شروع ہوتی ہیں نا تو بچے بھی کچھ آتے ہیں سیکھنے کے لیے. تو ایک اچھا مصور بننے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, یا آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کے بیچ میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ پیشنس لیول آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. اوکے, کہ آپ 2-4 گھنٹے ایک جگہ اسٹل بیٹھ سکتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے اس پہ کام کرنا ہے. اچھا, مین چیز آپ کی یہ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے انٹرسٹ ہے. تو ثنا آپ کا یہ جو شوق ہے یہ کتنا مہنگا ہے؟ یہ کافی مہنگا ہے. یہ کافی مہنگا ہے. ہاں جی, اس کی شیٹ ہی کافی زیادہ کاسٹ کی جاتی ہے. اچھا, پھر جب کلرز پہ آتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ کاسٹلی ہیں. اوکے, اور اگر کسی نے واٹر کلر پینٹر بننا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ قاضی صاحب نے تو بتا دیا کہ پیشنس لیول آپ کا بڑا میٹر کرتا ہے. سیم یہی ہے. ہاں جی, کہ آپ اپنی پینٹنگ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اچھا, اگر آپ ڈیلی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ اس طرح نہیں کر پا, یعنی اگر آپ سیکھ لیں گے لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس بے شک آپ تھوڑی دیر کے لیے کریں, ڈیلی کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کا اس سے بھی تعلق ہے کہ بچپن میں آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, یا آپ یہ اس کو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ انہیں بچپن سے شوق ہوتا ہے, کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اگر آپ کو شوق ہے آپ کسی بھی ایج میں سیکھ سکتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس شوق کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. آپ کی بچپن میں پینٹنگ اچھی تھی؟ ٹھیک تھی. ٹھیک تھی. ہاں جی, یہ مجھے بعد میں شوق زیادہ ہوا. ہاں جی, اور پھر میں نے اس کو کافی ٹائم بھی دی ہے. تو آپ نے اس کو خود سیکھا, آن لائن سیکھا, یا کہیں سے آپ نے کلاسز لی تھی؟ پراپرلی کلاسز لی تھی. اوکے, تو اب آپ آگے سوچ رہی ہیں کہ آپ بھی جس طرح آپ نے کلاسز لی تھی آپ بھی بچوں کو, آنے والے نئے ٹیلنٹ کو کلاسز دیں گی؟ ہاں جی, میرا پلان ہے. اچھا, پلان ہے ساتھ ہی ساتھ. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ کیا لوکلی یہاں پر مل جاتی ہیں ایزیلی؟ ہاں کچھ مل جاتی ہیں, لیکن جو میں اپنے کلر یوز کرتی ہوں یہ میں باہر سے منگواتی ہیں. ہاں جی. اوکے, اور شیٹ بھی ہم لوگوں کی امپورٹیڈ ہی ہوتی ہے, پاکستان میں نہیں بنتی, باہر سے آتی ہے, تو اس لیے یہ کاسٹلی زیادہ ہوتی ہے. تو چلے جی, ہمارے دونوں جو آرٹسٹ ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں واٹر پینٹس کے ساتھ, اور یہ والی جو خاص طور پر جو واٹر پینٹس ہوتے ہیں بہت مشکل ہینڈل ہوتے ہیں, اور اس پہ مہارت حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک کہہ لیں کہ منفرد قسم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت مشکل قسم بھی ہے, خاص طور پر اگر پینٹنگ کی بات کی جائے. یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن اسکرینس پر کہ کس طرح اس کو مینیج کیا جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ کہ جلدی کلر سوکھ نہ جائے یا پانی سوکھ نہ جائے, اس کو فوری سے جس طرح آپ نے اس کو مولڈ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جس طرح قاضی صاحب جو ہے وہ
कैलीग्राफी कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मतलब मुझे याद है बचपन में इस तरह के मार्कर्स, ख़ास तौर पर कट वाले मार्कर्स काजी साहब आते थे, स्कूल में मैं यूज़ करती थी, तो बड़ा मज़ा आता था उसके साथ लिखने का, खूबसूरत हो जाती थी ऑटोमेटिकली राइटिंग उसके साथ ना। तो मेरे ख्याल से ये भी वही चीज़ है। ये सना आपका कितना रह गया है? हाँ, मेरा तकरीबन थोड़ा सा हमें दिखाएं टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे कैमरा में दिखाएं कि ये खूबसूरत सा जो फ्लावर है वो सना, अगर हमारा जो कैम है वो दिखा सके, खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो सना बना रही है। और क्या खूबसूरत लग रहा है सना, माशाल्लाह। थैंक यू। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये वाटर कलर को जो मैनेज किया गया है, ऐसे लग रहा है कि जो दूसरे कलर्स हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आजकल मेरे ख्याल से बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप घर में बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी होती हैं, आप यूट्यूब पे बच्चों को सिखा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी एक हॉबी हो सकती है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ ये चीज़ें भी हैं, कैसा भी जो आप पीछे पेंटिंग जो आपने ये बनाई हुई हैं, इनका भी थोड़ा हमें हवाला दें, कुछ बताएं कि ये कब बनाई थी आपने, इनमें कितना टाइम लगा आपको बनाते हुए? देखिए जी, पहली नशिस्त जो होती है उसमें कोशिश करते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करना जी, ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है जब आपके मूड पे भी। हाँ जी। तो ये तकरीबन जब मैंने स्टार्ट की थी तो तकरीबन कोई 5-6 घंटे लगे थे। ओके। क्योंकि उसके बाद जो स्केच करने के बाद जो मैंने इस पे निकाशी किया है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। वाह जी वाह, क्या और जो मैं इसकी फिलिंग करता हूँ वो पॉइंटर से होता है और वो ज़्यादा बारीक है, क्योंकि पहले आपने पेंसिल वर्क करना है, उसके बाद उसको पॉइंटर, उसके बाद पॉइंट के साथ यूज़ करना है। क्या बात है। तो सना आप भी कुछ लेकर आई हैं या यही बना रही हैं? यही बना रही हैं, लाइव बना के दिखा रही है सना हमें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रह गया सना का कंप्लीट होने वाला है, और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें हमारे दोनों आर्टिस्ट। फिर हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह इन्होंने ये कंप्लीट किया है। आप ज़रा टर्न करके इनको दिखा दें, बिकॉज़ ये मुझे इसके बाद ब्रेक लेनी है और हमने जो है ब्रेक पर जाना है। तो फौरी से सना कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी, ये मेरा कंप्लीट ये जी, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे सना ने कितना ही खूबसूरत सा फ्लावर बनाया है वाटर कलर के साथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सना, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये 20 मिनट में सना ने यहाँ पर कंप्लीट किया है इस वाटर कलर को मैनेज करके। ये फ्लावर सना ने यहाँ पर हमारे लिए बनाया। थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस विद यू। और काजी साहब आपका भी कंप्लीट हो गया तो दिखा दें फिर। वाह जी वाह, क्या ही खूबसूरत जनाब कुल शरीफ लिखा है काजी साहब ने। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रंगों का जो इम्तिजाज है और डिफरेंट कलर्स जो यूज़ किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप भी यहाँ पर आए और खूबसूरत सी कैलीग्राफी आपने हमें करके दिखाई है। यहाँ पे एक अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गेट से आपकी मुलाकात कराते हैं।